نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کورس میں آج ہم سیکھیں گے سبق نمبر 17 نون ساکن اور تنوین کے حال۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ کون کون سے ہیں دیکھتے ہیں۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، مطلب کہ یہاں پر نہ غنہ ہوگا اور نہ اخفا ہوگا۔ اور ادغام نمبر 2 ادغام، پہلا کیا ہے اظہار، نمبر 2 ادغام۔ ادغام مدغم سے ہے، مدغم کہتے ہیں 2 چیزوں کو جوڑنا، جیسے الفی سے اور گم سے چیزوں کو ہم جوڑتے ہیں، اسی طرح اس سے یاد رکھنا ہے کہ ادغام مدغم سے ہے، اور مدغم کا مطلب ہوتا ہے 2 حرفوں کو ملا کر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب۔ یہ قلب سے ہے، قلب جیسے کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی اداس ہوتا ہے، دل کہتے ہیں نا قلب اقلاب، قلب دل کو کہتے ہیں اقلاب، قلب کی جمع ہے۔ تو اس سے یاد رکھنا ہے اقلاب بدلنا، اس کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے اخفا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپا کر غنہ کرنا، ٹھیک ہے۔ ناک میں آواز کو چھپا کر غنہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اخفا۔ اب اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے کہ اظہار کیا ہوتا ہے اور اس کی مثالیں۔ اظہار کیا ہوتا ہے سنیے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، کس کے بعد؟ ہم کس کے قواعد پڑھ رہے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ نون ساکن ہے، اور تنوین کیا ہوتا ہے؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ تو ہم کس کے قواعد پڑھ رہے ہیں؟ تنوین کے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے، یہ والے حروف حلقی کون سے؟ وہ حروف جو حلق سے نکلتے ہیں ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی میں سے اگر حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین خا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر نہ غنہ ہوتا ہے نہ اخفا ہوتا ہے۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے ہم ابھی بول رہے ہیں ویسے میم کو ادا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اظہار۔ ہے نا آسان؟ یعنی غنہ نہیں ہوگا، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اظہار حلقی۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال، اب یہ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6۔ تو ان 6 کی مثالیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ ان 6 کی مثالیں کیا ہیں۔ دیکھیے حروف حلقی ہو گئے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک ہے۔ یہ حمزہ من اخیہ، نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ یہ بھی حمزہ ہی ہوتا ہے، خالی الف کے اوپر اگر زیر زبر پیش جزم کچھ آ جائے تو وہ پھر الف نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ تو ہم اس کو حمزہ بولیں گے۔ من اخیہ اس کو یوں پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کی مثال ہے یہ حروف حلقی۔ حروف حلقی جب آ جائے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیے من اخیہ، من آمن، یہاں پہ میں نے اخفا کیا نہیں، غنہ کیا نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں اظہار، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو نون ساکن کی مثال ہو گئی۔ تنوین کیسے؟ جیسے حمزہ 2 زبر ان آ گیا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ آ گیا، یہاں پر بھی عین میں حمزہ کھڑی زبر آ گیا، تو اب کیا کریں گے؟ غصاء احوا، پھر من عین آنیہ، یہاں پر غنہ کیا نہیں، اخفا کیا میں نے نہیں کیا، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اب اگر ہا آ جائے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ من ہادن، منہ، منہم۔ اب اس میں غور کیجئے، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے ہا ہے، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ یہاں پر ہا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ ہا ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ اظہار۔ کیسے؟ ایسے من ہادن، منہ، منہم، یہ اظہار ہے۔ اب تنوین کے بعد کیسے اظہار ہوگا؟ جروف ہار وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ۔ کیا یہاں پر میں نے غنہ اخفا کیا نہیں کیا؟ تو پھر یہ کون سا رول ہے، کون سا قاعدہ ہوگا یہاں پر؟
اظہار حلقی، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اظہار حلقی۔ اس کے بعد ہے عین، انعمت من علق، انعمت من علق، کیا یہاں من ایسے کیا میں نے؟ نہیں پڑھا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد عین ہے۔ محمدن عبدہ، محمدن، کیا یہاں پر غنہ اخفا کیا میں نے؟ نہیں، وجہ کیونکہ تنوین ہے اس لیے یہاں اظہار حلقی ہوگا۔ محمدن عبدہ لیوم عظیم، لیومن کیوں نہیں پڑھا میں نے؟ اس لیے نہیں پڑھا کہ یہ کیا ہے آگے میم تنوین کے بعد عین ہے، عین کیا ہوتا ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر نہ غنہ نہ اظہار، نہ غنہ کریں گے نہ اخفا بلکہ اظہار کریں گے۔ حا، من حرم ونحر، نون ساکن کے بعد حا آ گیا تو کیا ہوگا؟ اظہار، کیسے؟ ایسے، من حرم ونحر، نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ حا، کیا ہوگا؟ اظہار، کیسے؟ ایسے، ونحر، نار حامیہ، رون کیوں نہیں پڑھا؟ وجہ اس لیے کہ حا آ گیا ہے تنوین کے بعد، دو پیش ہے نا، تنوین ہے تو تنوین کے بعد کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ من حکیم حمید، یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ نون ساکن کے بعد حا ہے، حروف حلقی میں سے ہے، اظہار ہوگا۔ حکیم کے بعد کیا ہے؟ حا ہے، اظہار ہوگا۔ غین، من غاب من غیرکم اجر غیر رب غفور، خا، لمن خشیہ من خوف، پھر ہے نخل خاویۃ شیء خلقہ۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اظہار کی مثالیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم کریں گے ادغام۔ ادغام کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے ادغام، ادغام کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو لام را میں بغیر غنے کے اور باقی 4 حرفوں میں غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اب یہ ادغام کیا ہے؟ ادغام کا مطلب ابھی بتایا تھا، مدغم سے ہے ملانا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، یہاں نیچے لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیں، ادغام من 2 چیزوں کو، 2 حرفوں کو آپس میں ملانا، کس کے بعد؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ یہ جو 6 حرف ہیں، یا را میم لام واو نون، ان کو ملا کر لکھا بنا یرملون۔ ان 6 حرفوں میں سے بس پورے قرآن مجید میں یہ 6 حروف ہوں گے جہاں پر ادغام ہوگا۔ کیسے بھلا؟ یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آئے تو لام را میں تو بغیر غنے کے ادغام ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا اس میں غنہ، لام را میں کبھی غنہ ہوا ہے؟ نہیں ہوتا، تو لام را کو نکال دیں، غنے کے بغیر ادغام ہوگا لیکن غنے کے بغیر ہوگا، باقی 4 حرفوں میں غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ ادغام بالغنہ کی مثالیں، ادغام کا مطلب مدغم کرنا، ملانا 2 حرفوں کو، بالغنہ کا مطلب ہوتا ہے غنے کے ساتھ، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، بازر بی، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، بالغنہ یعنی غنے کے ساتھ۔ مثال ینمو، ینمو کیا چیز ہے؟ اب یہ ینمو یعنی لام را کو نکالا تو پیچھے کیا بچا؟ ینمو بچا، یا نون میم واو، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال نون ساکن کے بعد اگر یا آ جائے تو ہم کیسے ادغام کرتے ہیں؟ میں یؤمنو، یہ جو میں نون اور یا کو ملائے یہ تو ہو گیا ادغام، اور یہ جو ناک میں آواز لے کے جا رہے ہیں اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اتنی سی بات ہے، کتنا آسان سبق ہے۔ میں یؤمنو، میں یقولو، اسی طرح نون ساکن کے بعد اگر آ جائے تو کیا کریں گے؟ کیسے ادغام ہوگا؟ من، یہ جو نون اور نون کو ملایا یہ ہو گیا ادغام، اور یہ جو ناک میں آواز لے کے گئے یہ ہو گیا غنہ، یہ بن گیا ادغام بالغنہ، ٹھیک ہے۔ من نبی، من نار، اور من ماء، من مثلہ۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں بالکل آسان ہے، اس میں سمجھنے والی اور پریشان ہونے والی کوئی بات ہی نہیں، بہت آسان سا سبق ہے ہمارا کہ یہ ینمو والے حروف آ جائیں نون کس کے بعد، کس کے قواعد پڑھ رہے ہیں ہم؟ نون ساکن اور تنوین کے، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب ینمو والے حروف آئیں تو غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا، اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور 4 حروف ہیں ٹوٹل، من وال، من وال، افمن وعدنا، افمن وعدنا، پھر ہے تنوین کے بعد خیرا یرہ، خیرا یرہ، شرا یرہ، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں نا یہ تنوین ہے۔ عاملۃ ناصبہ، شیء نکر،
शैइन नुक्र, और रसूलुम मिनल्लाहि बिहिजारतिम, रसूलुम बिहिजारतिम, रसूलुम मिनल्लाहि बिहिजारतिम सिराजन वहाजा। फिर है इलाहुन वाहिद। ठीक है, ये मिसाल थी किसकी? इदगाम बिलगुन्ना की मिसाल थी। अब हम इदगाम बिला गुन्ना की पढ़ेंगे। बिला गुन्ना क्या होता है? बिला का मतलब होता है साथ नहीं, यानी इदगाम बिला गुन्ना यानी गुन्ने के साथ इदगाम नहीं होगा। सॉरी, इदगाम तो होगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा, इसका ये मतलब है। इदगाम बिला गुन्ना मतलब हरफों को तो मिलाएंगे मगर गुन्ने के बग़ैर। ठीक है, ये मतलब है इसका। कौन से हैं वो दो हरूफ पूरे कुरान में? बस ये दो हरूफ हैं, लाम और रा। क्या याद करने की और समझने की इसमें बात है? मिन लदुन का क्या इसमें हम इदगाम कर सकते हैं? मिन लदुन का पढ़ सकते हैं? यूँ नहीं पढ़ सकते। कैसे पढ़ेंगे? मिन लदुन का युबय्यिन लना। तो ये क्या हो रहा है? मीम और लाम को मिलाया, इसको क्या कह रहे हैं हम? इदगाम। गुन्ना हो रहा है? नून पे गुन्ना किया हमने? नहीं किया, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इदगाम बिला गुन्ना। क्या है यहाँ पर? इदगाम बिला गुन्ना। और इधर युबय्यिन लना। अब युबय्यिन लना में क्या किया हमने? या को और लाम को मिलाया है, नून पर गुन्ना किया है? नहीं किया, तो हम क्या कहेंगे इसको? इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम बिला गुन्ना। और रा में कैसे? में रब्बिका, मीम और रा को मिलाया है हमने? जी बिल्कुल मिलाया है, तो हम इसको क्या कहेंगे? मीम और रा को मिलाने को हम इसको कहेंगे इदगाम करना। ठीक है, क्या हमने नून पर गुन्ना किया? मिन मिर मिर पढ़ा ना हमने, मिन तो नहीं पढ़ा ना, तो हमने गुन्ना नहीं किया, तो हम क्या कहेंगे कि इदगाम तो हुआ है लेकिन गुन्ना नहीं हुआ। इसलिए इस कायदे का नाम क्या है? इदगाम बिला गुन्ना। ठीक है, फिर है आगे चलिए तनवीन के साथ। मा लल्लुबदा, लाम दो ज़बर लन, फिर ये लाम है, इन दोनों को मिलाया हमने। मा लल्लुबदा। अब इसको हमने मा लन ऐसे तो नहीं पढ़ा ना, गुन्ना तो नहीं किया ना, तो हम इसको कहेंगे इदगाम बिला गुन्ना। जन्नातिल लहुम, जन्नातिल लहुम, ता और लाम को मिलाया तो है लेकिन गुन्ना नहीं होता यहाँ पे। जन्नातिल लहुम ईशतिर रादियह, ईशतिर रादियह, ईशतिर, ता और रा को हम मिला तो रहे हैं लेकिन गुन्ना नहीं कर रहे। अब ये क्या है? ज़बदर राबिया, ज़बदर राबिया। अब यहाँ पर भी हम गुन्ना तो नहीं कर रहे लेकिन क्या कर रहे हैं कि मिला के हमने पढ़ा है। फिर है 7 जगहों पर ये वाला जो कायदा है जारी नहीं होता। कौन सा कायदा? सुनिए, ये वाला कायदा। ठीक है, नून साकिन और तनवीन वाला। सिनवान, बस ये 7 हरूफ है पूरे कुरान में। सिनवान, क़िनवान, बुनियान, दुनिया, यासीन, वल क़ुरआनी, नून, वल क़लमी, मर्राक़। यहाँ पर ये वाले जो 7 अल्फाज हैं, यहाँ पर नून साकिन के जो क़वायद हैं वो लागू नहीं होते। ठीक है, उसके बाद है इक़लाब। नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ने के साथ पढ़ते हैं अलामत के तौर पर वहाँ पर। अच्छा, अक़लाब क्या होता है? अक़लाब कहते हैं नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। अलामत के तौर पर वहाँ पर छोटी सी एक मीम लिखी होती है और उसको हम क्या कहते हैं? अक़लाब। ठीक है, मीम मिम बादी, जैसे ये वाली मिसाल है ना, ये मिम बादी। अब है मिसालें, इक़लाब की मिसालें। बा, मिम बादी, मम बखिला, नून साकिन के बाद मिम बादी, यानी नून को हमने मीम से बदल देना है। मीम, इसको, इस मीम को पढ़ेंगे, नून को छोड़ देंगे, बस इतनी सी बात है इसमें। और ये पूरे कुरान में एक ही है हर्फ। मिम बादी मम बखिला अम्बिऊनी बिज़म्बिहिम किरामिम बररह समीउम बसीर हिल्लुम बिहाज़ा अमदम बईदा। मतलब ये वाला जो छोटा सा मीम है ये पढ़ा जाएगा, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये पूरे कुरान में बस एक ही हर्फ है जिसको हम नून साकिन से बदल देते हैं, मीम पढ़ते हैं और तनवीन से भी बदल के
میم پڑھتے ہیں۔ اب رہ گیا آخر میں اخفا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نرم غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اخفائے حقیقی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ اخفائے حقیقی، مطلب یہ بھی ایک طرح کا غنّہ ہے، لیکن جو غنّہ ہوتا ہے نا، حقیقی غنّہ جو ہوتا ہے نون مشدد اور میم مشدد پہ، اس میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، اور اس غنّے میں کیا فرق ہے؟ اس غنّے میں فرق یہ ہے کہ یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے، اتنی سی بات ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ جیسے من قبلک، یہ اوپر ہے لکھا ہوا، ٹھہرے میں دکھاتی ہوں۔ مثلا من قبلک، اب اس کو من نہیں کرنا، یہ اخفا ہے من، اور یہ غنّہ ہے من، ٹھیک ہے، میوں، ٹھیک ہے۔ 15 حروف یہ ہیں، اس کو کیسے یاد کرنا ہے؟ اس طرح شعر میں تاؤ ساؤ جیمو دالو زالو زا، سینو شینو صادو غادو طازا، فا قاف و کاف ہیں یہ 15، انہی کو حروف اخفا ہے لکھا، یا انہی کو اخفائے حقیقی ہیں کہتے۔ پھر سناتی ہوں نظم، اس کی یاد کر لیں آپ، اس کو یوں شعر میں لکھے گا، تاؤ ساؤ جیمو دالو زالو زا، سینو شینو صادو غادو طازا، فا قاف و کاف ہیں یہ 15، انہی کو اخفائے حقیقی ہے لکھا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے اس شعر سے نا آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اب جیسے کیسے کرنا ہے اخفا؟ انزلنا، اس کو اگر غنّہ کریں تو یوں ہوگا، دیکھیں ان، اور اگر اخفا کریں تو یوں ہوگا انزلنا کتب قیمہ انظرنا شیء قدیر رسول کریم فانصب بدم کذب عند تنسى أنت كنت أمة قد حبا جما۔ ٹھیک ہے، یہ اخفا ہے، یعنی اخفا جو ہے ناک میں ہی آواز جاتی ہے، مگر اخفا نرمی سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوم ورک 15 حروف اخفا کی مثالیں تلاش کر کے ترتیب وار لکھ لیں، یا کم از کم گول دائرہ بنا لیں اور یاد کرنے کے لیے لکھ لیں، یا اس کو گول دائرہ بنا کے سرکل کر کے یا انڈر لائن کر کے یاد کر لیجئے۔ حروف اظہار کتنے ہوتے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں۔ حروف ادغام کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں۔ حرف اقلاب کتنے ہوتے ہیں؟ با ایک ہی ہوتا ہے۔ اور حروف اخفا کتنے ہوتے ہیں؟ 15 ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گل کتنے ہو گئے؟ 28۔ نوٹ، الف حرف ساکن کے بعد نہیں آتا۔ تو یہ تھے ہمارا سبق نون ساکن اور تنوین کے قواعد، جو کہ بہت ہی آسان سبق اور بڑا مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے بھی پڑھاتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔